اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتأييدا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین دن گزر گیا ہے آفتاب غروب ہو گیا ہے اور وہ شب لگ گئی ہے کہ جس میں رحمتوں کے دریچے کھل گئے ہیں اور اب وہ اعلان کر رہا ہے سال بھر تو آپ مانگتے ہیں اللہ بیٹا دے دے گھر دے دے صحت دے دے رزق دے دے آج وہ کہہ رہا ہے فرشتوں ڈھونڈو تو صحیح کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگ رہا ہے کون بیمار ہے جو مجھ سے صحت مانگ رہا ہے جو دعا مانگی جائے آج وہ دعا مستجاب بس یہ کیا شب ہے یہی آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے میں اجازت لے رہا ہوں کہ آج کی رات کیا رات ہے اور کتنے نصیبوں والے ہیں جنہیں آج کی رات مل گئی آپ سن رہے ہیں تو ان تک پہنچا دیجئے گا جنہوں نے نہیں سنا مثال کے طور پہ آپ گھر جائیں گے سارے گھر والوں کو جمع کریں گے ہم بیٹھ جائیں اور سنیں آج کی رات ہم نے کس طرح گزاری ہے آج کی رات کیا آیا امام محمد باقر علیہ السلام نے ذرا تھوڑا سا آگے آئیں ذرا سا آگے آئیں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی ہے سالانہ مجلس ہے اور مجھ فقیر کو ایک مرتبہ پھر اس سے خطاب کا شرف مل رہا ہے مظفر شاہ صاحب اللہ ان کی زندگی پرانی کرے صحت کے ساتھ اولاد کے سکھ اور چین دیکھیں اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک کسی طرح جاری و ساری رہے کیا کہہ دیں آج نصیب ہے انہیں جنہیں آج کی رات مل گئی ہے کیسی رات ہے کون سی رات ہے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد پوری کائنات میں اللہ کے نزدیک اگر کسی رات کی فضیلت ہے تو وہ یہ رات نیمہ شعبان کی رات ہے اس رات میں معصوم نے فرمایا اعمال کیا کیا سب سے پہلے غسل کی اہمیت بہت زیادہ غسل شب نیمہ شعبان کرتا ہوں قربتاً اللہ کیا اہمیت ہے اس غسل کی کیا طاقت ہے اس غسل کی کیا حیثیت ہے اس غسل جیسے ہی اس غسل کا پانی بدن سے سرکتا جائے گا اللہ تمہارے گناہ مٹا 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 ایسے کرے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جیسے جیسے پانی سرکتا جائے گا نحوستیں دور ہوتی جائیں گی گناہ مٹتے چلے جائیں گے رزق کے دروازے کھلتے چلے آج کی رات صدقے کی بہت زیادہ اہمیت جو توفیق ہو آج کی رات صدقہ نکالنا تلاش کرنا ہے میرے گرد میرے پڑوس میں میرے دائیں بائیں کوئی ایسا مومن تو نہیں جس کے پاس کھانا نہیں ہے جس کے پاس غذا نہیں ہے جس کے پاس پھل نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے چاہے ایک سیب ہی کیوں نہ ہو اس کے گھر پہنچانا ہے اس کو کہنا ہے آج ہمارے ہاں امام زمانہ کے ظہور و حضور کی جو ہے وہ شب لگی ہے اس کی خوشی ہو سکے بچوں میں مٹھائیاں تقسیم کریں ہو سکے ان کو کپڑے لے کر دیں جو آپ کی توفیق ہے وہ آپ نے صدقہ نکالا ہے کچھ نہیں ہے 100 روپیہ ہے 50 روپیہ ہے مگر آج جو آپ 1 روپیہ صدقہ نکالیں گے
وہ روزانہ 1 ہی روپیہ شمار ہو. آج ایسا نہیں ہوگا. آج آپ نکالیں گے 1 روپیہ، اس کے نزدیک 1 روپیہ نہیں، صفا و مروا پہاڑوں کے درمیان جیسے سونا لٹا دیا. یہ رات، آج کی رات کی نماز بہت زیادہ اہمیت کی حامل. یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جیسے آپ نے سال بھر کے نوافل ادا کر دی. کیا نماز ہے؟ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. فجر کی طرح نماز کو پڑھا جائے ہے 2 رکعت نماز، لیکن ایسے جیسے ساری رات اللہ کے سجدے ادا کی ہے. اب آج کا خاص عمل سماعت فرمائے معصوم کی طرح. آج کا خاص عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. خاص تحفہ ہے آج کی رات جب کریں گے مجھ فقیر کے بچوں کو دعاؤں میں آئے، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. زیارت عاشورہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل. زیارت عاشورہ نہیں، زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ نہیں تو پھر یہ زیارت جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یہ تو آتی ہے آپ کو بتا دو. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا شہید و ابن شہید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی ہی زیارت اگر آپ کو یاد ہو. زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، یا جو زیارت میں نے آپ کو بتائی ہے یہ زیارت ہے. سماعت فرمائیے گا آج کی رات زیارت پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. زیارت امام حسین پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھیں. 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. سماعت کیجیے گا، یہ تحفہ ہے. معصوم نے فرمایا اگر کسی شخص نے آج نیمہ شعبان، شب نیمہ شعبان میں زیارت امام حسین پڑھی ہے دنیا میں کسی جگہ بیٹھ کر، وہ مرے گا نہیں جب تک 1.25 لاکھ نبی اسے ہاتھ نہ ملا. سلوات پڑھیں سارے صاحبان کو. سلوات نیمہ شعبان کی نماز. اور زیارت عاشورہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے جس سے ہر بگڑی بنائی جا سکتی ہے. یعنی جہاں زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے وہاں نہ کوئی تنگی رہتی ہے، نہ کوئی بیماری رہتی ہے، نہ کوئی مفلسی رہتی ہے. مجھے لگتا ہے ابھی تھک گئے تو پوری رات عمل کیسے کریں؟ کیا ہو گیا؟ ذرا سا چہروں پر جشن کے آثار کے جو پڑھا جا رہا ہے وہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. ورنہ موضوع چھوڑ کے کہیں اور آ جاتا ہوں، کچھ اور باتیں پڑھ دیتا ہوں. یہ ضروری ہے کہ معرفت ہو، اور شکر ہے کہ ممبر حسین کا میسر آ گیا. ورنہ ہمارے پاس کون سی یونیورسٹی ہے جہاں بچوں کو بھیجیں گے جاؤ پڑھ کر آؤ. آج کی رات کون سی رات؟ آج کی رات کو سمجھے معرفت ہو جائے. دیکھیں یہی تو اوقات ہوتے ہیں کہ آپ کہتے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. دعا ہر چیز کے اوقات مقرر کر دیے ہیں. آج معصوم نے بتا دیا مانگ لو جو مانگنا ہے، کیسے قبول نہیں ہوگی. بلکہ فرمایا ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو. جیسے بہت سی جگہیں ہیں جن کے بارے میں کہا، معصوم نے فرمایا جو دعا تمہاری قبول نہ ہوتی ہو وہ امام حسین کے قبر مطہر پر جو قبہ بنا ہوا ہے، جو گنبد بنا ہے، روزہ سید الشہداء پر جو گنبد ہے، فرمایا جو امام حسین کے روزے کے گنبد کے نیچے دعا مانگے اللہ پر واجب ہے وہ دعا ہو جاتا. کیا ہے یہ زیارت عاشورہ؟ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس میں 100 مرتبہ لعن آ جاتا ہے دشمنان اہل بیت پر، 100 مرتبہ سلام آتا ہے امام حسین کا. ہماری مجتہدین سے، روحانیین سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 100 کی جگہ 10 دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے، توجہ رکھیے، وہ اور ان کے دوست طالب علم تھے. پھر فارغ ہوئے تو ان کے دوست جو تھے وہ پٹوار خانے کے ملازم ہو گئے. یہ دین کی طرف آ گئے. جو پٹواری تھے ان کے پاس ساری سہولتیں دنیا کی موجود تھی. کیا نہیں ہوتا جب انسان
کی زبان حرام پر لگ جاتی ہے، پھر سب کچھ میسر آ جاتا ہے۔ اللہ اس زبان کو حرام کے ذائقے سے محفوظ رکھے، خدا بچائے اس مٹن سے، اس چکن سے، اس مرغ مسلم سے خدا بچائے جس میں حرام کی آمیزش ہے۔ حلال کی چٹنی میں وہ برکت ہے کہ نسلیں سنور جاتی ہیں، نسلیں سنور جاتی ہیں۔ بظاہر اچھا لگتا ہے رشوت کا پیسہ، طاقت بھی بڑی ہے، اور میرا خیال اس طاقت کو جس طرح اس دور میں ہم نے دیکھا ہے، اس سے پہلے تعریف بھی نہیں ملتی کہ پیسہ کس طرح کام آ جاتا ہے۔ نہ ادارے بچتے ہیں، نہ ادھر کے بچتے ہیں، نہ ادھر کے بچتے ہیں، نہ سادہ لوگ بچتے ہیں، نہ وردیوں والے بچتے ہیں، پیسہ ہر جگہ کام آ جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس امیر المومنین اور ان کے گھرانے کی سیرت موجود ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس علی کا ماننے والا ہوں جو عید کے دن بھی مٹی پر بیٹھ کے جو کے ٹکڑے کھا رہا ہے، کیا کہنے، یاد رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پٹواری تھا، عیش و عشرت کی زندگی تھی، بیمار ہو گیا اور انتقال کر گیا، مر گیا۔ مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، ایک دن وہ پٹواری اس عامل کے خواب میں آیا، دیکھتا کیا ہے؟ جنت کا لباس ہے، جنت کے زیورات ہیں، جنت کی خوشبوئیں ہیں، چہرے پر شادابی ہے، جنتی جیسے شباب۔ یہ عامل کو دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے رزق سے واقف تھا کہ تمہارے یہ عیش و عشرت، یہ جنتیوں والے، تم کیسے؟ اس نے کہا اپنے جو کارنامے میں نے کیے تھے اس کی بدولت ہماری قبر کو جہنم بنایا ہوا، ہم جل رہے تھے۔ پھر یہ کیا؟ ہم مسلسل اس میں جل رہے تھے، وہ جو حرام رزق کھایا۔ اللہ، بات سناؤں آپ کو، زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لینا ہے تاکہ آپ شب ہوئی آپ عبادتوں میں جائیں۔ امام حسین نے اپنے خطبے میں کربلا میں فرمایا، کربلا میں جو خطبات ہیں اس میں لشکر یزید کی طرف دیکھ کر کہا میں صبح سے تمہیں راہ حق دکھا رہا ہوں، تم اس طرف نہیں آتے، اور میں جانتا ہوں تم میری طرف آ بھی نہیں سکتے۔ امام حسین راز بول رہے ہیں کربلا میں 10 مرتبہ، میں جانتا ہوں اس لیے تم میری طرف نہیں آتے، جو تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے وہ تمہیں میرے دروازے پر نہیں آ رہا۔ تمہارا تو کام ہی سارا حرام کا تھا۔ یہ جنتیوں والے 6 مہینے 7 مہینے، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، قبریں ہماری جل رہی تھی کہ پچھلی رات اچانک تمہاری پچھلی جو گاؤں ہے اس کی بستی کی لوہار کی بیوی مر گئی، وہ اتفاق سے لوہار کی بیوی کو اسی قبرستان میں دفن کر گئے جس قبرستان میں ہم جل رہے تھے، قبروں میں پڑے۔ جس رات سنیے، جس رات لوہار کی بیوی کو دفن کیا، اس ایک رات میں 3 بار امام حسین لوہار کی بیوی کی قبر پر آئے۔ حسین، امام حسین، اس کی اگر حوالہ دیکھنا چاہیں مفاتیح الجنان میں زیارت عاشوراء کے فضائل میں یہ واقعہ دیکھیں، 3 بار حسین خود لوہار کی بیوی کے قبر پر آئے۔ تیسری بار جب وہاں سے جانے لگے تو امام حسین کے پہلو میں جو ملائکہ چل رہے تھے ان سے مڑ کر کہنے لگے جس قبرستان میں اس لوہار کی بیوی کو دفن کیا گیا پوری قبرستان سے عذاب کو ہٹا دو۔ عذاب ہٹ گئے۔ حسین بھی کہتے ہیں ہماری جہنم والی قبریں جو تھیں وہ جنت میں بدل گئی، قبریں وسیع کر دی گئی، جنتی لباس پہنائے گئے، ہمیں جنتی غذائیں ملی، جنتی خوشبوئیں، لباس، زیورات۔ پھر ہمیں اجازت دیا بتا دو جس سے چاہو ملو، تم چونکہ میرے بچپن کے دوست تھے سب سے پہلے تمہیں ملنے آئے۔ صبح اٹھے، جلدی جلدی نماز پڑھی، دوڑتے دوڑتے بستی میں پہنچے۔ بھائی وہ لوہار جس کی بیوی کا کل انتقال ہوا وہ کہاں؟ وہ کٹیا وہ جھوپڑی اس کی پہنچ گئے۔ وہ باہر جی کہیے کہاں تمہاری بیوی؟ کہاں؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں تمہاری بیوی بہت بڑی عاملہ تھی، بڑے عمل کرتی تھی؟ انہوں نے نہیں کہا میری بیوی تو سادہ سی عورت تھی، گھر میں
کہا ساری ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں کرنا۔ کیا ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے؟ کیا سارے سال روزے؟ آپ مجھ سے یہ باتیں پوچھیں، میری مرنے والی بیوی اس کو پتا نہیں واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف کرا، وہ قدموں کی گر کر سکتا کیا جو سوال کر رہا ہوں اس نے جواب کیا خیر خیرات کرتی تھی، بہت زیادہ لوگوں کی امداد کرتی تھی۔ تین بار حسین خود لوہار کی بیوی کی قبر پر اور سارے قبرستان سے عذاب ہٹا۔ حیران، تمہاری بیوی لوگوں کی بہت امداد کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، سارے سال روز اس نے کہا کہ اللہ وہ ایک سادہ سی عورت تھی، میرے کپڑے دھوتی تھی، میرے لیے روٹی پکاتی تھی، لوہاری کے کام میں میری مدد کرتی تھی، مگر قبلہ بتائیں تو صحیح آپ اس طرح۔ انہوں نے کہا سن لو تجھے مبارک ہو، بہت اہم بات بتانے والا، سوچ کر بتاؤ کہ کوئی کام ایسا تھا جو کر دیا؟ کہا قبلہ اور تو کچھ نہیں، ایک کام باقاعدگی سے کرتی کیا؟ کہا روزانہ امام حسین کی زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ کہا پھر تجھے مبارک ہو جب آپ میں حسین تیری بیوی کی قبر پہ خود 3 مرتبہ ہے، یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے زیارت عاشورہ، آج کی رات پڑھنا بہت بڑی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وادی سے گزرے، دیکھتے ایک پہاڑ کا حسن، اتنے خوش ہوئے، آواز قدرت آئی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اتنے تبسم فرما رہے ہو عیسیٰ، کیا بات ہے؟ کہا پروردگار تیری تخلیق میں قربان جاؤں، کتنا حسین پہاڑ، پالنے والے اتنا حسین پہاڑ دیکھا نہیں، اتنا خوبصورت پہاڑ کہ نظر نہیں آتا۔ کہا اس کا راز؟ کہا پروردگار مجھے بتا راز کیا؟ حکم ہوا پہاڑ درمیان سے شگافتہ ہوا، اس میں سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ نکل گئے۔ کہا پالنے والی پہاڑ کے اندر؟ کہا عیسیٰ یہ 400 سال سے اس پہاڑ کے اندر ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس پورے پہاڑ کو حسن عطا کر دیا۔ پالنے والے 400 سال سے یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ میری عبادت کر رہا، ہر چیز 400 سال سے عیسیٰ یہ میری عبادت کر رہا۔ پالنے والے غذا کا اندر ایک پودا، اس پودے کی جڑ میں سے میں نے اس کے لیے اپنی قدرت سے غذا فراہم کر دی، یہ وہاں سے غذا کھاتا اور صرف میری عبادت کرتا۔ اور پالنے والے رش آ رہا ہے اس کے نصیب پر، اتنا عظیم انسان، اس جیسا نصیب کسی کا نہیں ہوگا۔ 400 سال سے وادی کے اندر، پہاڑ کے اندر یہ تیری عبادت کرنا، اس سے بڑا نصیب ہو۔ کہا عیسیٰ اس سے نصیبوں والے ہیں کون؟ کہا وہ جو آخری سردار آئے گا تمہارا جو سردار نبی بھیجوں گا، اس کے زمانے میں ایک رات آئے گی شعبان کی، نیمہ شعبان، اے عیسیٰ جو اس رات میں علی کا ماننے والا 2 رکعت نماز پڑھے گا، میں وہی ثواب عطا کروں گا جو 400 سال کی عبادت ہے۔ اتنی اہم رات آپ کا ہے۔ پھر آج کا روزہ، جو صبح آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس روزے کی فضیلت بیان کروں تو 2 گھنٹے چاہیے کہ وہ روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے جو صبح کا روزہ آج آپ رکھنے والے ہیں۔ اس روزے کو بھی جو ہے نہ چھوڑیے، اور موسم بھی الحمدللہ، اور آج کی رات جاگنے کی بڑی اہمیت، یعنی شب داری خود بہت زیادہ اہمیت کی ہے، اس لیے کہ آج کی رات جو ہے وہ خاندان عصمت کے لیے بہت مبارک رات ہے، اس لیے کہ وہ آ گیا ہے جو حجت خدا ہے۔ میرے ذاکر دوست ابھی یہاں مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے، کہاں چلے گئے تھے، ان تک ایک آواز سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہاں پڑھا کہ مولا کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ نہیں، معصوم نے منع کیا ہے 12ویں آقا کا نام نہیں لینا۔ کیسی عجیب بات، ان کا نام نہیں لینا ہے،
علامہ مجلسی نے باقاعدہ بحث کی ہے معصوم کی قول کے تحت کہ اللہ نے امام زمانہ کے نام پہ پردہ رکھا ہے، ان کا نام لینے سے منع کیا، ان کو ان کے القابات سے پکاریے، حجت خدا، صاحب الزمان، ولی العصر، امام زمانہ، جو اصل نام ہے وہ نام لینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اساتذہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ علامہ مجلسی بحث کر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ نام لینے سے منع کیا ہے، یہ بھی راز ہے، لیکن یہ سمجھا گیا ہے کہ ابھی کائنات اس قابل ہی نہیں کہ ان کے نام کا احترام کر سکتا، وہ نام ہے سرکار کا، تو منع کہنا کیا ہے؟ حجت خدا، امام زمانہ، ولی العصر، صاحب الزمان۔ 255 ہجری بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نکلی ہوں ڈیوڑی پر آئی اور میں نے 11ویں امام سے کہا اجازت دیجئے کہ گھر جا رہی ہوں۔ اچھا کمال یہ دیکھیے کہ میں جمعرات کا واقعہ پڑھ رہا ہوں 255 ہجری اور آج کا دن کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جمعے کا دن ہے نا، سرکار کے ظہور کا دن۔ کل وفاتی میں مولا کی زیارت ہے، جمعے کے دن کی زیارت امام زمانہ کی، وہ زیارت بھی پڑھیے، دعائے عہد بھی پڑھیے۔ دعائے عہد اگر کوئی بلا ناغہ 40 دن تک بعد نماز فجر دعائے عہد، یہ امام زمانہ سے بیعت کی، اس کی بیعت کرنی ہے، اس کی بیعت کرنی ہے، ہم سے کہتے ہیں بیعت کر لیجئے بیعت۔ بھائی جان بیعت غدیر میں ہو گئی، یاد ہے غدیر کی بیعت؟ اور اب صبح قیامت تک علی کے بیٹے کی زندہ آقا موجود ہے، زندہ مولا، مولا ان کی زندگی، ان کی صحت، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ان کا صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کو توفیق ہے کل بکرا ذبح کریں امام زمانہ کے صدقے میں، کوئی پیسے دیں ان کے صدقے میں، صدقہ دیں ان کا، غریبوں کو لباس دیں ان کے صدقے میں۔ سرکار حجت خدا ولی العصر 255 ہجری جمعرات کا دن ڈھلا، عصر کے وقت کہتی ہے میں نے کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ سامرا معصوم نے فرمایا آج کی رات رک جاؤ۔ عرض کی روکنے کا خاص سبب فرمایا اس لیے روک رہا ہوں آج کی رات اللہ کی بار میں حجت آنے والی ہے۔ کہا میں حیران ہو گئی اس لیے کہ میں نے بی بی نرجس خاتون صلوات و سلام اللہ علیہ مادر گرامی امام زمانہ کے نام پر ایک بلند تر صلوات، اگر آپ قرآن پڑھا ہے اسے ہدیہ کر دیجئے، نہیں تو 100 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ درود پڑھ کر یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، یہ درود پڑھ کر ہدیہ کریں امام زمانہ کی مادر گرامی پر، کیونکہ وہ خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو گئے تو امام خوش ہو گئے، امام خوش ہو گئے پھر اور چاہیے کیا کائنات، ٹھیک ہے۔ کہتی ہے میں نے نرجس خاتون میں وہ آثار ہی نہیں دیکھے جو ان عورتوں کے ہوتے ہیں جن کے یہاں صبح بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ 255 ہجری یہی ڈھل گئی جمعرات کی شام۔ میں نے آ کر کہا کہ بیٹا اتنی بڑی خوشی کی بات تھی تم نے مجھ سے چھپائی؟ بی بی نے کہا کون سی بات میں نے آپ سے چھپائی؟ کہا پتا ہے کہ میں نماز شب میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تمہیں بیٹا دے تاکہ نسل رسول کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے، خیر سے جب وہ گھڑیاں آئیں تو تم نے مجھ سے ہی چھپا لی۔ کہا کچھ بتائیے تو صحیح، میں نے کون سی بات آپ سے چھپائی؟ جلد خاص بہنوں کی باتیں ہوں۔ کہا یہی بات کہ خیر سے صبح تم بیٹے کی ماں بننے والی ہو۔ حیران ہو کر جناب نرجس نے کہا میں بیٹے کی ماں بننے والی، وہ بھی آج؟ کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا؟ حکیمہ خاتون نے کہا امام نے کہا ہے۔ سر جھکا کے جناب نرجس نے کہا امام نے کہا پھر سچ ہے۔ شب ڈھل گئی جمعرات، حضور علی نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی حکیمہ خاتون بھی، نرجس خاتون بھی، 2 رکعت کر کے 11 رکعت نماز شب ادا کی۔ نماز شب کا وقت متصل ہو گیا نماز فجر کے ساتھ۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی تھی لیکن ہر سلام کے بعد نرجس خاتون کو، بی بی نرجس خاتون نے خضوع و خشوع کے ساتھ 255 ہجری جمعرات ڈھل کے جمعے کی سحر شروع ہونے والی تھی، نماز فجر کو کامل کیا۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں جلدی سلام پڑھ کر میں نے بی بی نرجس خاتون کو دیکھنا شروع کیا۔ بی بی نے سلام کامل کیا تھا کہ یکا یک کہتی ہے میرے اور بی بی نرجس کے درمیان نور کا ایک پردہ حائل ہو گیا۔ بی بی نرجس خاتون میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، چند لمحے کے بعد وہ نور کا حجاب ہٹا، میں نے دیکھا بی بی نرجس
खातून मुसल्ले पर है, गोद में गुलाबों को शर्माने वाला बेटा है। सलात कर दीजिए इमाम ज़माना के दौर। याद रखिएगा बुजुर्ग आली, बच्चा पैदा हो तो 40 दिन औरत मुसल्ले के करीब नहीं आती। ये हमारा इमाम है, इमाम दुनिया में आता है, इमाम की माँ मुसल्ले पर। और आज की 2 रकअत नमाज, आज की 2 रकअत नमाज याद रखिएगा, बहुत अहमियत की है। ये नमाज इमाम ज़माना कहलाती है। इस नमाज को यूं पढ़ा जाएगा, 2 रकअत नमाज साहिब ज़मान पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। पहली रकअत में सूरह हम 1 मरतबा और सूरह तौहीद 1 मरतबा, रुकू और सुजूद की तस्बीह 7 मरतबा, रुकू और सुजूद 7 मरतबा नहीं, तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि 7 मरतबा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि 7 मरतबा। लेकिन जब नमाज की दोनों रकअतों में सूरह फातिहा पढ़ते हुए इस आयत तक पहुंचेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रुक कर इस आयत को 100 मरतबा तिलावत करेंगे, तस्बीह हाथ में पकड़ के, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 100 मरतबा जब कामिल हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस नमाज को कामिल करने के बाद सजदे में सर रखेंगे, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आवाज देंगे या साहिब ज़मान। मासूम कहते हैं जिसने किसी गोशे से ये नमाज पढ़ के मुझे पुकारा, मैं खुद आकर बाजू पकड़ कर कहूँगा, आ गया, बता तेरी जरूरत क्या है। बस अल्लाह आपको सारे अमाल, मुझे, आपको, हमारे बच्चों को ये अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी जुमला और तकरीर तमाम, बानियाने मजलिस की दुआएं मुस्तजाब हों, बीमारों को मालिक शिफा अता फरमाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, मुदफ़्फ़र शाह उनकी औलाद को शाद व आबाद रखे, और अल्लाह पुरअनवार रोज़ों की हिफाजत फरमाए, रोज़ों की हिफाजत पर जो मामूर है उनकी हिफाजत फरमाए, और जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी है अल्लाह पुरअनवार रोज़ों की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। 8वें इमाम के सामने इमाम ज़माना का नाम लिया है। आप जब 11 इमामों के नाम लेते हैं तो आप बैठे होते हैं, जब 12वें का नाम लेते हैं आप खड़े हो जाते हैं। तो आज तवस्सुल पढ़ते हैं, 11 इमामों के नाम लेते हैं, बैठे पढ़ते हैं, 12वें इमाम के नाम खड़े हो जाते हैं। तो खड़े क्यों हो जाते हैं 12वें इमाम में? लीजिए ये सुनिए और मुझे इजाजत दे दीजिए, बस तकरीर तमाम। 8वें इमाम के सामने आने वाले इमाम का जिक्र हुआ, 12वें इमाम का तज़किरा, आपकी औलाद से, आपके पोतों से, तो 8वें इमाम खड़े हो, मेरी जान कुर्बान, इमाम रज़ा बादशाह खड़े हो, गुलामों ने कहा जान कुर्बान हो वाला, आपके पोते होंगे, आपको पढ़ोते होंगे, पोते पढ़ोते होंगे, आपको उनके जाते तो आप क्यों उनके नाम में खड़े हो गए? इमाम ज़माना के नाम पर 8वें इमाम खड़ा, रास में 8वें इमाम हो गया। याद रखना, इसलिए मैं 12वें इमाम के नाम पे खड़ा हुआ हूँ कि अल्लाह ने मेरे बेटे इमाम ज़माना को मुंतखब किया है हुसैन के खून का इंतकाम लेने के लिए। इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि जब वो आएगा तो मैं भी उसके साथ शामिल होकर हुसैन के खातों से इंतकाम लूँगा। तो अल्लाह करे कि मेरे मौला के ज़हूर में ताजील हो जाए, वो तशरीफ़ लाएँ और हुसैन के खातों से इंतकाम में वाक़ई ले सके। और हुसैन के मानने वाले जहाँ जहाँ हैं अल्लाह सबकी इज़्ज़त व आबरू नामूस जान व माल की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह से खुसूसी दुआ है, आज जो जितनी मरतबा ये दुआ मांगे वो कम है। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयकल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। आज की शब ज़हूर पुरनूर इमाम ज़माना, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।